السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، سبق نمبر 17 لے کر حاضر ہوں، اور اس سبق میں بھی صدقات کے فضائل کے اوپر کچھ باتیں میں بیان کروں گا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے، یہ آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اس صدقات کے اندر دونوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں، صدقات واجبہ اور صدقات غیر واجبہ، یعنی نفلی صدقہ، کہ صدقہ دینے کے طریقے کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہو یا صدقے کا مال ہو، دیتے وقت ہم کس طرح دیں؟ آیا میں اس کو چھپا کر دوں یا علی اعلان لوگوں کو یا بتا کر دوں؟ تو اس وقت ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ان باتوں کو سامنے رکھا ہے، کن باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں صدقہ دینی چاہیے، انہی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چند باتیں معلوم ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے علی الاعلان دینے سے۔ اس میں ایک دینی مصلحت یہ چھپی ہوئی ہے، یا اس میں ایک دینی مصلحت یہ چھپا ہوا ہے کہ جب ہم صدقات کو چھپا کر دیتے ہیں تو اس میں ریاکاری نام و نمود نہیں ہوتا ہے، بلکہ خالص آدمی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ لینے والا شرماتا بھی نہیں ہے۔ اگر لینے والا ضرورت مند ہے لیکن لوگوں کی عار کی وجہ سے، لوگوں سے شرم کی وجہ سے وہ لینے سے کتراتا ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کو چھپا کر ان تک پہنچائے تو ہو سکتا ہے لینے والے کو ان چیزوں کا عار محسوس نہ ہو اور بخوشی ان چیزوں کو قبول کر لے۔ تو چھپا کر دینے میں دوسری مصلحت یہ ہے کہ لینے والے کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تیسری مصلحت یہ ہے کہ مال کی مقدار کا بھی عام لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم نے کن کو کتنا مال دیا، یا کتنا زیادہ یا کتنا کم دیا، یہ اس کی مقدار معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں بہتر بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے خیر لکم، کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے صدقات کو یا اپنے خیرات اور زکوٰۃ کے مال کو جب صرف کرو، خرچ کرو، تو کوشش کرو کہ اسے چھپا کر دیا جائے، اور ایسا نہیں کہ علی الاعلان یا دکھا کر دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اگر نیت یہ ہو گئی کہ میں یہ دے رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہے کہ بہت پیسے والا ہے، بہت خرچ کرتا ہے، تو ایسے وقت میں پھر یہ اس ریاکاری اور دکھاوے میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ نیت ہو کہ جس طرح آج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوں، ایسے ہی میری بات کو سن کر ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آ رہی ہو اور ہمت نہ کر رہا ہو، تو میری بات سن کر وہ مجھ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے، لوگوں کو اسکانا مراد ہو، لوگوں کو شوق دلانا مراد ہو، تو یہ اچھی چیز ہے اور یہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو تو لوگوں کے سامنے بھی خیرات کرنا بہتر ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کے دل میں بھی روپیہ، پیسہ اور مال کو خرچ کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔
چھپا کر خیرات کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن ایسے موقع پر جہاں رغبت دلانا مقصود ہو، جہاں لوگوں کو دین کی طرف شوق دلانا مقصود ہو، جہاں لوگوں کو مال کی محبت سے دور کرنا اور اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنا مقصود ہو، تو وہاں لوگوں کے سامنے دینا بہتر ہے۔ تو ایسی جگہ پہ وہاں لوگوں کو اپنے صدقات کے مال کو، اپنے مال کے صدقات کو لوگوں کے سامنے دے، تاکہ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا شوق پیدا ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظاہر کر کے دینا اور چھپا کر دینا دونوں بہتر ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں دینے والوں کی نیت پہ منحصر ہوگا اور مواقع پر منحصر ہے کہ وہ موقع کون سا ہے۔ اگر ایسا موقع ہے جہاں پر بہت سارا مجمع ہو اور علل اعلان ہو رہا ہو کہ بھائی ہر آدمی اپنے اپنی استطاعت کے مطابق نام درج کرائیں، نام لکھوائیں، اپنی رقم بتائیں، تو ایسے وقت میں آدمی دینے والے کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں کسی کو دکھانے یا کسی پر اپنا رعب جتلانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے خاطر دے رہا ہوں۔ اور دوسری نیت یہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ میرے دینے کی وجہ سے کسی دوسرے کو اور زیادہ دینے کا شوق پیدا ہو، تو وہاں دکھا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ نام و نمود مقصود ہو تو ایسی جگہ پہ اپنی رقم کو چھپا کر دے، اور دینے والوں کو بھی محسوس نہ ہو کہ وہ ہمیں کتنا رقم دیا، کم ہے یا زیادہ، یہ بھی اس کو پتہ نہ چلے، بعد میں جا کر اسے پتہ چلے۔ تو یہاں پر پھر چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز یعنی قیامت کے روز اپنے سائے میں رکھے گا، جس روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس نے اس طرح چھپے طور پر صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی جس ہاتھ سے اس نے دیا تھا تو اس بند مٹھی میں دیا، تو اس کے اس ہاتھ میں بھی نہیں پتا کہ جیب سے نکالا اور دے دیا، کہ اس کو گننا یا اس کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، جتنا ان کے مقدر میں تھا وہ دیا اور دے کر خاموشی سے وہ چلا آیا۔ تو ایسا آدمی اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے، لیکن کسی رشتہ دار ضرورت مند کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے۔ میں پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسے وقت میں ہم خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں جو ضرورت مند ہے، انہیں صدقے کی خیرات کی ضرورت ہے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے، لوگوں کے آڑ کی وجہ سے وہ لینے سے کتراتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم انہیں بند مٹھی دے کر ہم خاموشی سے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں یا زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور بند مٹھی کے ساتھ انہیں عیدی کہہ کر دے دے، تحفہ کہہ کر دے دے، کوئی دوسرا نام کہہ کر دے دے، تو اس کے صدقہ، چاہے وہ صدقہ واجبہ ہو یا زکوٰۃ کی رقم ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب ادا ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کا مال اگر کسی غریب مسکین پہ صدقہ کیا جا رہا ہے تو صرف ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہی صدقے کا مال اگر کوئی آدمی اپنے ضرورت مند رشتہ داروں پہ کرتا ہے تو اس کو 2 صدقات کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور وہ صدقات 2 کیا ہے؟ ایک تو صدقہ کرنے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ کرتے وقت ہم اس بات کو ضرور ملحوظ رکھیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے کہ ہم للہ رقم سے ان کی امداد کر سکتے ہیں، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی ریفنڈ کے کہ بھائی آج میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، کل آپ مجھے واپس کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ بغیر اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو وہ آدمی اور قرض کے نیچے دب جائے گا، اس کے پاس اور سکت نہیں رہ پائے گی۔ تو قرض دینے سے بہتر ہے کہ آپ ایسے مال آپ ان کو دے دیجئے جس سے وہ اپنی ضرورت بخوشی پوری کر سکے،
اور اس کو اس چیز کا عار بھی محسوس نہ ہو، تو ایسی جگہ پہ خاموشی سے بند مٹھی دینا زیادہ بہتر ہے، اور اس میں دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ہم دور دور نظر پھیلاتے ہیں لیکن اپنے پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک ہماری نظریں نہیں جاتی، اور ہم ایسے شخص کو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ شخص ہم سے متونی ہوتا ہے، ہم سے آس لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں بھائی کے پاس رقم ہے، وہ اپنے رقم کا زکوٰۃ اور صدقہ ضرور نکالے گا اور وہ ضرور میرے پاس لے کر آئے گا، لیکن وہ شرم کے مارے وہ ہمارے یا آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ایسے شخص کو تلاش کر ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کے تمام صدقات واجبہ اور نافلہ کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ایسے شخص کی مدد کرنے پہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دوہرا اجر عطا فرمائے، وہ بھی ہمیں ہمارے حصے میں نصیب ہو جائے، اور ہمارے صدقات واجبہ کو، صدقات نافلہ کو اور تمام صدقات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔